السلام علیکم دوستو، جیسے کہ ہم روز کسی نہ کسی موضوع پہ بات کرتے ہیں اور میری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم ان ٹاپکس پر بات کریں جو کہ ہمارے سماج میں بہت زیادہ ہو رہا ہے اور جن پہ عام طور سے بات نہیں کی جاتی۔ تو آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کریں گے اور وہ یہ ہے کہ آج مسلم معاشرے کے اندر جو زنا بہت عام ہے، جو بھگوا لو ٹریپ چل رہا ہے اور اس طرح کی تمام گندگیاں اور فحاشی جتنی عام ہو رہی ہے اس کے متعلق آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو جتنے بھی میری آڈینس ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات سمجھیے کہ یہ جو دور ہے، دور آخر ہے، دور فتن ہے، یہ دجالی دور جو ہے اس کے ہم قریب آ گئے اور یہ ہائپر سیکچولائزیشن کا دور ہے۔ یہاں پر ہر چیز کو اس طرح سے دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کے اندر کی جو نفساتی خواہشات ہیں وہ بھڑک جائیں۔ آپ اگر اپنا موبائل کھولیں گے، ٹی وی دیکھیں گے، اس کے اندر جو فلمیں آ رہی ہیں وہ تو خیر ایسی ہیں ہی ہیں، لیکن کوئی کہے جی میں فلمیں نہیں دیکھتا اور میں بہت ڈیسنٹ اور سوبر چیزیں دیکھتا ہوں، اس کے بعد بھی میں آپ کو کہوں گا جو ایڈورٹیزمنٹ آ رہے ہیں، اگر آپ صابن کا ایڈ دیکھیں گے تو اس میں یہی سب ہے، سیکس کو پروموٹ کیا جا رہا۔ آپ عطر کا ڈیو کا ایڈ دیکھیں گے تو اس میں یہ ہے، کپڑوں کا ایڈ دیکھیں گے تو اس میں یہ ہے، تو ہر چیز کا مرکز صرف اور صرف سیکچولائزیشن رہ گیا۔ اور کوئی بھی آدمی چاہے وہ کتنا ہی شریف ہو، کتنا ہی دیندار ہو، اگر وہ سوشل میڈیا چلائے گا، اگر وہ موبائل اور ٹی وی دیکھے گا تو وہ اس کو اس فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس فتنے سے بچ کے سوشل میڈیا یا ٹی وی کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایسے میں جب ہم اس فتنے میں ملوث ہیں اور اس کے خلاف اقدامات اٹھاتے نہیں، پھر جو اس سے ہونے والے نقصان ہیں پھر اس سے ہم پریشان کرتے ہیں۔ آج کیا ہو رہا، امت کے اندر جو جوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کی شادی کی عمریں بجائے گھٹنے کے بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہر طرف اتنی نفسیاتی خواہشات کی آگ لگی پڑی ہے تو جو ماں باپ ہیں، جو سینسیبل لوگ ہیں، بردبار لوگ ہیں، انہیں اپنے بچوں کی شادی جلدی کرنی چاہیے تھی، جیسا کہ اسلام میں حکم ہے کہ جیسے ہی بچے بالغ ہوں فوراً ان کی شادی کر دیجیے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ شادیوں کی عمر گھٹ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اس چکر میں لگے رہتے ہیں کہ کب یہ لڑکا اپنے پیروں پہ کھڑے ہوگا، اس چکر میں لگے ہیں کب لڑکی کی پڑھائی پوری ہوگی تب ان کی شادیاں ہوں گی، اور پھر اس کا انجام یہ ہے کہ تمام لڑکے اور لڑکیاں گناہ کے اندر ملوث ہیں، گناہ وہ کر رہے ہیں اور اس کی نحوستیں ہمارے گھروں کے اندر مسلمانوں کے پڑ رہی ہیں۔ لڑکوں کا پھر بھی یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کا اظہار ماں باپ سے کر دیتے ہیں۔ لڑکیوں کے ساتھ مسائل یہ ہیں کہ وہ شرم و حیا کی وجہ سے خواہشات کا اظہار بھی نہیں کر سکتی اور ماں باپ ان کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، ان کے اگلوں پر پتھر پڑ گئے، وہ جوان لڑکیاں ہو گئے ان کی شادی نہیں کرتے۔ اگر کسی کی لڑکی شرافت سے گھر میں بیٹھی ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس کو خواہشات نہیں ہے۔ ماں باپ کے جی پڑھ رہی ہے، یہ کیسی بے وقوفی ہے بھائی؟ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر لڑکی پڑھ رہی ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کو بھوک نہیں لگے گی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ نہیں بچی پڑھ رہی ہے صرف 3 دن تک کھانا نہیں دینے کے، بچی پڑھ رہی ہے صرف پانی نہیں دینے کے۔ ہم لوگوں نے جو دین کا جز تھا اسے چھوڑ دیا، اپنی خواہشات پہ لگ گئے۔ ہمیں نظام یہ بنانا چاہیے تھا کہ اگر بچی کی شادی بھی ہو رہی تو وہ اپنے شوہر کے گھر جا کے پڑھے۔ کتنے ہی میں نے خاندان ایسے دیکھے ان کے یہاں بہویں آتی ہیں اور پڑھتی ہیں۔ ضروری تھوڑی ہے کہ ماں باپ کے گھر مکمل پڑھائی کر کے جائے۔ جب لڑکی کی شادی کم عمر میں ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ تر اچھے خاندانوں کے اندر جب وہ اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے تو وہاں بھی پڑھتی ہے۔ پڑھنے پہ روک تھوڑی لگا دیتے ہیں، لیکن یہ اپنی طرف سے دلیل دے دینا کیونکہ لڑکی شریف ہے اور وہ آرام سے گھر میں بیٹھی ہے کہ پڑھ رہی ہے ہم اس کی شادی نہیں کریں گے، سراسر بچی پہ ظلم ہے۔ اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ اسلام میں یہ حکم ہے شریعت کے اندر کہ جیسے ہی لڑکی بالغ ہو ایک دن بھی اسے گھر میں نہیں بٹھانا چاہیے، اتنا سخت حکم ہے، فوراً اس کی نکاح کر دینا چاہیے اچھا لڑکا تلاش کر کے۔ لیکن ہم الٹے چل رہے، اور پھر جب حلال طریقے سے خواہشات پوری نہیں ہونے کی تو لوگ، بچے، نوجوان لڑکے لڑکیاں حرام کی طرف وہ بڑھیں گے اور اس کو روکا نہیں جا سکے گا۔ پھر ابھی کچھ دنوں پہلے بھگوا لو ٹریپ کا ذکر چلا کہ جی لڑکیوں کو پھنسا رہے اور بھگوا لو ٹریپ اور یہ اور وہ دنیا بھر کا۔ میں اس سب چیزوں کی مذمت کرتا ہوں، اور اگر کوئی لوگ واقعتاً ایسے ہیں جو اپنے دلوں میں اس طرح کی خواہشات رکھتے ہیں کہ وہ بچیوں کو یا لڑکیوں کو اس طرح سے پھنسا لیں اور پیار کا دھوکہ دیں تو یقیناً وہ قابل مذمت ہے۔ لیکن میں ایک بات کی توجہ یہاں بھی آپ لوگوں کی چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت کا حاکم بنایا،
شوہر بیوی کا پر حاکم ہے، باپ بیٹی پر حاکم ہے، بھائی بہن پر حاکم ہے. ان پر نظر رکھنی ہے، ان کے اچھے برے کا خیال رکھنا ہے، ان کی حفاظت کے اقدامات اٹھانے ہیں. بھائی آپ کے جو لوگ اس کے اندر بھگوا ریپ کے ملوث رہے، کوئی کسی کے اندر گھر کے تھوڑے ہی اس کے آیا. ہم لوگوں نے لڑکیاں جوان ہو گئی، ان کی شادیاں بھی نہیں کر رہے اور ان پر نظر بھی نہیں رکھ رہے. بہت اچھے. بے پردہ لڑکیاں پھر رہی، فرق نہیں پڑ رہا. بہت اچھے. ہمیں دوسروں کو کمیاں نکالنے سے پہلے اپنی کمیوں میں بھی جھانکنا پڑے گا. ہم نے شریعت کے حکموں کا پالن کیوں نہیں کیا؟ ہم نے شریعت کو مذاق بنا کے رکھ دیا. جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے وہ ہم مان لیتے ہیں، جو اچھی نہیں لگتی نہ تو گزرے زمانے کی بات ہے، تو تقیانوسی لوگوں کا کام ہے. اور پھر جب اس کے کانسیکوینسز ہونے لگتے ہیں پھر ہم ہائے توبہ مچانے لگے. اس ویڈیو کے ذریعے سے تمام ماں باپ جو ہیں نوجوان بچوں کے، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی کوشش رکھیے کہ جلد از جلد جو بچے جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، لڑکے اور لڑکیاں، ان کا آپ نکاح کر دیں، ان کی شادی کر دیں. آپ کوشش کریے، اللہ کا حکم ہوگا ہونی تو تب ہے، لیکن آپ کوشش ہی نہ کرو پھر آپ ظالم، آپ کے اوپر گناہ پڑے گا. کیونکہ اگر کسی کو بھوک لگ رہی ہے اور اسے کھانا نہیں ملے گا تو وہ چرا کے بھی کھائے گا. انسان کو اپنی خواہشات کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. وہ اگر حلال طریقے سے نہیں ملے گی تو حرام کی طرف جائے گا، اور اگر وہ حرام کی طرف جائے گا تو اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں، ہمارا سماج ہے. ہم نے اس طرح کا ماحول بنایا کہ لوگ حرام کو برا سمجھنے لگے، حرام کو اچھا سمجھنے لگے، حلال کو برا سمجھنے لگے. میری یہ سب سے درخواست ہے کہ ہمیں اس طرف قدم اٹھانے چاہیے، اس بارے میں بات کرنی چاہیے. جوان لڑکے اور لڑکیوں کی جلد از جلد شادی کرانی چاہیے اور لوگوں میں اس کی اویئرنیس پھیلانی چاہیے. اور نہیں تو پھر یہ کہتے پھر جی بھگوا لو ٹریپ اور فلاں لو ٹریپ اور یہ وہ، یقیناً یہ سب غلط ہے، لیکن اس میں بھائی مجرم تو ہم بھی ہیں. ہم کیا مجرم نہیں ہیں؟ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. بہت بہت شکریہ.